الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذالک دین القیمہ۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ محترم ناظرین کرام، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اخلاص وہ ارادہ ہے اور وہ عمل ہے جس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس لیے کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، یہ اخلاص ہے۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، یہی سیدھا دین ہے، یہی سچا دین ہے۔ وذالک دین القیمہ، یہی سچا دین ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کی جائے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، للہیت۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورۃ الحج آیت نمبر 37 ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، لیکن تمہاری طرف سے جو تقوی ہے نا وہ پہنچتا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی، یعنی اللہ کے لیے تم نے یہ جانور ذبح کیے، یہ چیز اللہ کے ہاں میٹر کرتی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 29 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ تو اب جو کوئی اگر اچھی گفتگو کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا موٹیو، محرک، نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اگر کوئی بندہ صدقات و خیرات کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، مسجد مدارس بنوا رہا ہے، تو اس کی نیت اگر تو اللہ کی رضا ہے تو پھر تو اس کی ویلیو ہے، اور اللہ کو پتہ ہے نیت کیا ہے۔ اور اگر نیت دنیاوی ہے تو ظاہر ہے پھر اللہ کے ہاں ایسے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص، للہیت شرط ہے کہ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں اپنی رحمت سے ان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام عبادات میں، نیکیوں میں، حسنات میں ہمیں کما حقہ اخلاص اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔